اکثر شکوہ سیاستدان کرتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، وہ پروگرامز میں بیٹھ کے شکوہ کریں، وہ پارلیمنٹ میں بھی شکوہ کریں، وہ کسی پریس کانفرنس میں شکوہ کریں، اور شکوہ وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی کردار نہیں تھا اس ملک کے بنانے یا بگاڑنے میں، وہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئے، یہ کوئی اور تھا جو یہ سب کچھ کرتا آ رہا تھا. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ امیر عباس. بات یہ ہے، بڑا ایک ہارڈ فیکٹ آف لائف ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز بڑے مزے سے جو بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، اور جب بہت بڑے دعوے ان لوگوں کے خلاف کرتے رہے جن کے ساتھ آج شراکت اقتدار کر رہے ہیں، تو اس وقت کو بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ میری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. تو مجھے نہیں سمجھ کہ آج اس ایوان کے فلور پر کھڑے ہو کے وہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یا الزام تراشی کر رہے ہیں، یا اعتراف جرم کر رہے ہیں. یہ جاننا بڑا مشکل ہے ان انوائرمنٹ میں جن کے آج کل یہ نظام جو رائج ہے. اب جس چیز کی طرف آپ نے نمائندگی کی، آپ نے بڑا جو کچھ انٹرو میں کہہ دیا ہے اس میں مزید اضافہ کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ شکوہ در و دیوار سے ہے، اپنے نظام سے ہے، جس نظام کا وہ حصہ رہے ہیں اس سے ہے، یا ملک کے اداروں سے ہے، انسٹیٹیوشن سے ہے جن کو بنانا اور ان کو راہ راست پہ لانا بھی پارلیمنٹیرینز کی ذمہ داری ہے. یہی ادارہ قانون سازی کرتا ہے، یہی قانون پر عمل درآمد کرانے کا پابند ہے، یہی باقی اداروں کو رین ان کرنے کا بھی پابند ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو یا باقی کوئی بھی ادارے ہوں. ان سب سے کام لینا بھی پارلیمنٹیرینز کا اور برسر اقتدار لوگوں کا کام ہے. تو آپ نے کہہ دیا کہ حکومتیں گلہ نہیں کرتی، وہ کام کیا کرتی ہیں، وہ ایکشن کرتی ہیں. جنرل صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ اگر کوئی شخص پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں یا کسی بھی ایوان میں منتخب ہو کر آئے تو چلیں اس کا شکوہ تو حق بجانب ہو سکتا ہے. وہ پارلیمنٹیرینز جو 6-7 دفعہ کم از کم رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں اور کئی بار وزارتوں میں رہے ہیں، ان کا شکوہ کرنا کوئی لاجک ہو سکتی ہے اس شکوے کے پیچھے؟ حقیقت تو یہ ہے امیر عباس کہ جو سیاست میں قدم رکھتا ہے وہ اس پورے موزیک کو دیکھ کر، اور ملک کی 70 سالہ یا 50-55 سالہ جو روش ہے، سیاسی روش ہے، جو سیاسی پرفارمنس ہے، اس کو دیکھ کر ہی سیاست میں آتا ہے. اس کو بھی پہلی دفعہ آنے والے کو بھی گلہ نہیں ہے. اچھے جائے کہ وہ لوگ، اور خواجہ آصف صاحب تو وہ شخص ہیں جو ہر دور میں جب بھی نون کی حکومت بنی ہے ان کے پاس وزارت کا قلمدان رہا ہے، مرکزی وزارت کا. تو ان کو گلہ سوٹ نہیں کرتا، ان کو گلہ زیب نہیں دیتا، ان کو پرفارمنس کر کے دکھانی چاہیے. لیکن جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ اس کو ایک دفعہ پیٹ پھاڑنے کا اور الٹا لٹکانے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا. پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر ملک کی لوٹی ہوئی دولت آپ کے عوام کے قدموں پر نشاور نہ کر دی تو میرا نام بدل دینا. پھر یہ آپ کے باپ کی حکومت نہیں ہے، پھر یہ خزانہ آپ کا ذاتی خزانہ نہیں ہے، یہ قوم کا خزانہ ہے، اس کو لوٹنے کی اجازت نہیں دیں گے. مطلب اس میں اتنی ویرائٹی ہے سٹیٹمنٹس میں کہ آپ کس کس بیان کو کوٹ کریں گے. دا ریالٹی از کہ اس ملک میں سفارش اور رشوت اس طرح اس نظام میں رائج ہے جس طرح ہمارے جسم میں خون دوڑتا ہے. ان دو چیزوں کو نکال دیں، آپ کا سارا نظام دھڑام کر کے گر جائے گا. اس کے بغیر کوئی چیز نہیں کرتی. اور آخری آرگومنٹ یہ ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو بھائی فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں، میں سب سے زیادہ بلیک میل میں ہوتا ہوں، سب سے زیادہ رشوت میں دیتا ہوں، سب سے زیادہ. بلکہ سلیم صافی کے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو میں پیسے دیتا ہوں، آپ کاروبار کر کے مجھے اس ملک میں دکھا دو اگر رشوت نہیں دینی تو یہ بیماری تو ہمارے پورے نظام میں سرایت کر چکی ہے. حل کس کے پاس ہے پھر؟ تو دیکھیں، میں پہلی بات تو ہے کہ میں افریدی صاحب سے پہلے ملاقات نہیں ہے، میں ان کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی دلیرانہ طریقے سے ایز اے محب وطن، فارمر یا موجودہ پولیٹیشین اور فارمر سینیٹر انہوں نے یہ بات کی. حقیقت یہ ہے جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ریالٹی ہے، اور یہ ہم نے صرف ٹپ آف دی آئس برگ کو لیا ہے. آئس برگ بہت بڑی چیز ہے اور نیچے ہے ابھی. یہ سب کو پتہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے وزیر اعظم لا علم ہیں، ان کا بہت بڑا کاروبار ہے اس ملک میں،
ان کے باہر ملک سے باہر کاروبار ہے، ملک سے باہر سے پیسہ اندر آتا ہے، اندر سے باہر جاتا ہے، یہ بھی ان کو پتا ہے۔ جتنے بزنس ٹائکون ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں ان کے ریکارڈ پہ بہت کچھ آ چکا ہے، اور بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرینز اور دوسرے اداروں کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جائیدادیں ملک سے باہر بنائی ہوئی ہیں، یہ سب کو پتا ہے۔ لیکن اس سب کو جو اشرافیہ ہے ہمارے ملک کی، جس کی پرسنٹیج آپ 5% کہہ لو یا 10% کہہ لو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا پورے ملک کے وسائل ان کے اپنی گرفت میں ہیں۔ اگر وہ لوگ ہی ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اور رائے راست پہ نہیں چلنا چاہتے تو جو ایک عام شہری ہے، جو 230 ملین کی ہم جو بات کرتے ہیں، ان میں سے تو 10% ہیں جو تمام تر وسائل کے مالک بھی ہیں، پالیسی سازی بھی کرتے ہیں، ان پہ امر درآمد بھی کرواتے ہیں، اور اس کے باوجود ملک کا آج یہ حال ہے کہ ہم کاسہ گدائی لے کر پوری دنیا کے آگے پھر رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی آفریدی صاحب نے کہ یہ بڑا مضبوط ملک ہے، اللہ کی طرف سے کوئی محرومی ہمیں نہیں دی گئی، اس میں دریا بہتے ہیں، اس میں دنیا کے ایوریسٹ کے بعد 7 بڑی چوٹیاں اس ملک میں ہیں، یعنی سیاحت کا بھی وجود ہے اور پوٹینشل ہے، زراعت کا بھی ہے، انڈسٹری کا بھی ہے، اور جو ہماری 60% نوجوان طبقہ ہے وہ 2 ہاتھ اور 1 منہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، جو چائنیز پروورب ہے، تو اس کے مطابق بڑے ہارڈی لوگ ہیں۔ ہم 37 سے 40 ڈگری ٹیمپریچر میں ادھر لوگ سڑک بنا رہے ہیں میرے ملک میں۔ یہ جہاں میں رہتا ہوں یہاں دن کو 40 ڈگری ٹیمپریچر میں چارکول بچھا کے لوگ سڑک پہ کام کر رہے تھے، اور 24 ڈگری یورپ میں ہو جائے تو وہاں ویدر وارننگ آ جاتی ہے۔ تو اتنی ہارڈی قوم، اتنی مشقت کرنے والی قوم، اگر اس کو ہم اس پوٹینشل کو ہارنس نہیں کر سکتے اور اس کو پولرائز کر کے اپنی ہنڈیا جو ہے اس کو گرم رکھنا ہے، تو پھر انفارچونیٹلی مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہ گیون سسٹم میں ہم کس طریقے سے آگے جائیں گے۔ بہت زبردست جل صاحب،